اذ یوحی ربک الی الملائکہ، یہ فرشتے اس کام کے لیے پہلی بار زمین پر اترے تھے. پہلی امتوں پر جیسے آپ کو پتا ہے کہ عذاب آتا تھا تو بس وہ ساری قوم کو، بستی کو ہلاک کر دیا جاتا ہے ایک ہی سبب سے. اب چونکہ یہ حکم تھا کہ جو ہے وہ سب کو ہلاک نہیں کیا جا سکتا، ایک عام قتال کی ترتیب تھی، تو فرشتوں کو قتال کرنا آتا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے انہیں قتال کرنے کی تربیت دی اور دو کام میدان جنگ میں ان کے ذمہ لگائے. ایک یہ کہ جس طرح شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور اللہ رب العزت کی رحمت سے اسے مایوس کرتا ہے، بزدلی کے خیالات اس کے دل میں لاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ قوت دی کہ وہ خیر کا الہام مسلمانوں کے دلوں میں کریں، انہیں جنت کا شوق دلائیں، اللہ رب العزت کے لیے لڑنے کا شوق انہیں دلائیں. اس لڑنے پر جو اللہ رب العزت کے وعدے ہیں ان کی طرف ان کے قلوب کو متوجہ رکھیں. دنیا آخرت کی جو بھلائیاں اللہ نے جہاد میں رکھی ہیں وہ ان کے ذہنوں میں رہیں تاکہ وہ مضبوطی کے ساتھ جہاد کریں. اور دوسرا کام یہ ذمہ لگایا کہ کفار کو خود قتل کریں، اور اس کا طریقہ بھی اللہ رب العزت نے انہیں سکھا دیا. حکم بھیجا آپ کے رب نے فرشتوں کی طرف، میں تمہارے ساتھ ہوں، بس دلوں کو ایمان والوں کے دلوں کو مضبوط کرو. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کافروں کے دلوں میں رعب طاری کر دوں گا. فاضربوا فوق الاعناق، ان کافروں کی گردنوں پر مارو. واضربوا منہم کل بنان، اور ان کے جوڑوں پر مارو. اللہ تعالیٰ نے قتال کی تربیت انہیں دی ملائکہ کو کہ مشرکین کو اس طریقے سے قتل کریں. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، اور یہ اس وجہ سے ان کو قتل کرنے کا حکم کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہوگا بس اللہ تعالیٰ بڑی شدید پکڑ والے ہیں. ذالکم فذوقوہ، بدر کا معرکہ تم نے دیکھ لیا اور وہاں پر شکست کا مزہ تم چکھ چکے. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور آخرت میں جہنم کا عذاب تمہارے لیے تیار ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار. میدان جنگ میں فتح کا سب سے بڑا اصول، محکم اصول جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر بیان فرمایا، میدان جہاد میں ثابت قدمی اختیار کرنا. اور بار بار اس کی تاکید استعینوا بالصبر والصلاۃ سے آپ پڑھ رہے ہیں اور آگے بھی بار بار ہی آئے گا. یہ لڑائی کا وہ اصول ہے جو مسلمانوں کی فتح کا ضامن ہے کہ مسلمان کفار کی طاقت سے گھبرا کر پیچھے ہٹنے یا مڑنے کی بجائے میدان جہاد میں ثابت قدم رہیں. اور ثابت قدمی حاصل کیسے ہوتی ہے وہ بھی اللہ رب العزت نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو میدان جہاد میں، اس سے ثابت قدمی حاصل ہوگی. اور جب یہ دو چیزیں مل جائیں گی کہ ثابت قدم ہوگے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو گے تو یقینی طور پر کامیابی تمہارے ہاتھ آئے گی. اے ایمان والو، جب تم گھمسان کی لڑائی میں کفار کے مقابل آؤ، فلا تولوہم الادبار، تو پیٹھ نہ پھیرا کرو، ان سے پیٹ پھیر کر نہ بھاگو. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، جو شخص بھی اس لڑائی کے دن پیٹ پھیر کر بھاگے گا، إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ، ہاں مگر وہ شخص جو لڑائی کی تدبیر کے لیے ایسا کرتا ہو، او متحیزًا إِلَىٰ فِئَةٍ، یا اپنی چھاونی کی طرف پناہ لیتا ہو. ان دونوں کے علاوہ جو شخص میدان جنگ سے مڑے گا، فقد باء بغضب من اللہ، وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا. ومأواہ جہنم، اور جہنم میں رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جہاد سے بھاگنے کو 7 مہلک ترین گناہوں میں شمار فرمایا، جنہیں اکبر الکبائر کہا جاتا ہے، ان میں شمار فرمایا. میدان جنگ سے بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ جان بچانے کے لیے دشمن کے سامنے سے فرار اختیار کر لینا اور میدان جنگ کو چھوڑ جانا، یہ کبائر میں سے. البتہ اس کے اندر تفصیل ہے. اگر تو مسلمان ایسی لڑائی لڑ رہے ہوں جس میں واپس مڑنا اور پیچھے جانا لڑائی کی ترتیب اور تدبیر میں شامل ہے، جیسے فنفروا ثبات، چھوٹے چھوٹے لشکروں کی لڑائی کا حکم ہے سورۃ النساء میں جو آیا، تو یہ جو لشکر چھوٹے چھوٹے دشمنوں پر شب خون مارتے ہیں یا اچانک حملے کرتے ہیں، وہاں سے حملہ کر کے بھاگ جانا ان کی لڑائی کی تدبیر میں شامل ہوتا ہے. یہ بھاگنا بزدلی کی وجہ سے یا جان بچانے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اس لیے ہوتا ہے کہ پھر دوبارہ آ کر حملہ کریں گے، پھر دوبارہ بھاگیں گے، اس طرح دشمنوں کو مار مار کر ان کی نفسیات کو توڑیں گے. تو یہ بھاگنا فرار من الضعف اور گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ لڑائی کی تدبیر کا اور لڑائی کی ترتیب کا حصہ ہے، اس لیے اس پر اجر و ثواب ملتا ہے. اور اس کے اقدام یعنی اس آنے اور جانے کے لیے مسلمان جو قدم اٹھاتے ہیں وہ مسلمانوں کے اجر میں تولے جاتے ہیں، تو یہ گناہ کا کام نہیں. دوسرا جو استثناء ہے وہ یہ کہ اگر مسلمانوں کے لشکر کی تعداد کفار کے لشکر سے اتنی کم ہو کہ ایک مسلمان کے مقابلے میں 2 سے زیادہ کفار ہوں. پہلے 10 کا تھا، اللہ تعالیٰ نے تخفیف فرمائی، اسی صورت میں آگے چل کے آ رہا ہے. پہلے یہ حکم تھا کہ اگر ایک مسلمان کے مقابل 10 کفار ہوں تو پھر کسی نیت سے بھی مڑنا درست نہیں، بس وہاں پر لڑا جائے.
اور اب بعد میں یہ حکم دے دیا گیا کہ اگر مسلمان کافروں سے نصف ہوں ایسی حالت میں تو ان پر استقامت اختیار کر کے وہاں رہنا اور قلت کی وجہ سے پیچھے مڑ آنا جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر کفار کی تعداد دگنی سے زیادہ ہو جائے تو مسلمان اس نیت سے واپس مڑ سکتے ہیں پیچھے کہ پیچھے آ کر مزید افراد کو ساتھ لے کر کفار پر حملہ کریں، تو اس نیت سے واپس مڑ آنا اور اپنے لشکر تک آنا یہ فرار من الضعف نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی بھاگ جائے وہاں سے بھی بالکل، اور کافروں کی تعداد دگنی ہونے کی وجہ سے وہاں سے بالکل بھاگ گیا، گھر چلا گیا، میدان جنگ چھوڑ گیا، تو وہ آدمی گناہگار ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان صورتوں کو اس سے مستثنا فرمایا کہ ان میں گناہ نہیں ہے، اور اگر ان کے علاوہ کوئی بھاگے گا تو گناہ ہوگا۔